بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، چار خبریں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، سزائے موت سے نہیں ڈرتا، یہ جملہ عمران خان نے کس کو کس عدالت میں کہا، اس کی تفصیل شامل کریں گے پروگرام میں۔ اور پھر کپتان نے جج کے ساتھ جو مکالمہ کیا، اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہوئے اور انہوں نے مٹی کے رشتے کا ذکر کیا۔ اب یہ مٹی کا رشتہ کیا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور پھر فرد جرم عائد ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے متضاد بیانات اس وقت پاکستان کے میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی بتائیں گے۔ اور ایسا صاحب، عمران خان کا نواز شریف کو جیل میں سرپرائز یہ کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ رائے صاحب کہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ آپ کو لگ ہی رہا تھا کہ جو سرویز آ رہے ہیں نا، ان سے کہیں عمران خان کو جیل کے اندر بھی کنٹرول کرنا شاید ناممکن نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اب اثرات پاکستان کی سیاست پر آپ کو نظر آئیں گے۔ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، اور الیکشن کیوں کروایا جائے، وقت پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر مختلف قسم کی آرا جو ہے موجود ہے۔ اب یہ نااہلی کی طرف معاملہ سائفر کا تو جا ہی رہا ہے، اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن پہلی چیز جو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے سماعت کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب یہ فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں اور پھر سنا دیے جاتے ہیں۔ اب محفوظ فیصلے میں کیا کہا گیا؟ عدالت نے حکم میں کہا کہ جسمانی ریمانڈ کے باوجود عمران خان جیل میں ہی رہیں گے اور ان سے جیل ہی میں تفتیش کی جائے گی۔ نیب نے ضمانت خارج ہونے کے بعد توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی ہے، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی یہ کہتے ہیں کہ سابق پی ٹی آئی چیئرمین کا کل جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا اور پھر جیل میں ان سے گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ راج صاحب، اب یہ جسمانی ریمانڈ اور توشہ خانہ میں گھڑی کا معاملہ تھا، وہ گھڑی کہاں گئی ہم کو معلوم ہے۔ یہاں پر لوگ پلازے کھا گئے، زمین کھا گئے، ضمیر کھا گئے، ملک کھا گئے، ہماری نسلوں کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو کھا گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم نے بھی جسمانی ریمانڈ کسی کا لینا ہے، لیکن یہاں پر ایک گھڑی جس کے اوپر یہ لکھا گیا، یہ کہا گیا، یہ تقریر کی گئی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر تھی، ایک تبرک تھا جسے لوگوں نے بیچ کھایا۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سعودیہ کی کرنسی کو دیکھ لیں، جہاں پر خانہ کعبہ کی تصویر بھی آپ کو ملے گی، روضہ رسول کی بھی ملے گی۔ اگر ہم ان کی منطق پر جائیں تو پوری کی پوری جو سعودی کرنسی اور جو ان کا نظام ہے معیشت کا، یہ تو پھر اس طرح سے پورے کا پورا حرام ہو جائے گا۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ ضرور آپ کو، یعنی شہباز شریف جو ملک کا وزیر اعظم رہا، وہ بھی آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب دیکھیں خانہ کعبہ والے گھڑی کو انہوں نے جو ہے وہ فروخت کیا۔ رائے صاحب، اب گھڑی سے تو بہت بات آگے نکل گئی، لیکن اب اس میں بھی جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عمران خان کا دے دیا گیا ہے، جو حاصل کیا جائے گا، جو خبر اب آئی۔ اب یہ خان صاحب نے یہ جو جملہ کہا نا کہ سزائے موت سے نہیں ڈرتا، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے صاحب۔ اور پھر یہ لفظ خان صاحب کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا جو گرا دی گئی، یہ سائفر تھا جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے لکھا گیا۔ خان صاحب نے یہ مکالمہ کیا جج کے ساتھ۔ سائفر کے اندر سازش ہے جو چھپائی جا رہی ہے، میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں، تو فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ فیئر ٹرائل نہ ہوا تو اس کی ذمہ داری تمام عمر آپ پر رہے گی، یہ کہا عمران خان نے جج ابو الحسن ذوالقرنین کو، اور قانون کے تحت دستاویزات اور ویڈیو دیکھنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا جائے۔ فرد جرم انہوں نے کیا ٹائم دینا تھا؟ یہاں پر تو جلدی لگی ہوئی ہے، ایک ایکسپریس ٹرین ہے جس سے ذریعے عمران خان کو جیل تک انہوں نے پہنچانا ہے اور پکا پکا جیل میں رکھنا ہے۔ فرد جرم سنتے ہی عمران خان نے عدالت میں یہ کہا کہ ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کرنا ان کا یہ جرم ہے، یہ بھی شامل کریں۔ ہماری ہی حکومت کو گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گری وہی ملزم ہو؟ جج نے خان صاحب کو نا ایک طرح سے سافٹ سی دھمکی دی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ جو بار بار بول رہے ہیں اس پر جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، غلط بات نہ کریں، یہ عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا بھی موقف سامنے آیا اور انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں سائفر دیکھے، لیکن یہ ان میں سے ایک منفرد سائفر تھا۔ وزیر خارجہ کو دنیا بھر میں چیف ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے، ایک مراسلہ آتا ہے، چیف ڈپلومیٹ کی نظر سے نہیں گزرتا۔ میری نظر سے سائفر اوجھل رکھنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ 8 مارچ کو فون پر اسد مجید سے بات ہوئی، اسد مجید کو بلائیے اور پوچھیے
پھر حقائق قوم کے سامنے آئیں گے. 2 محب وطن شہریوں کو اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے. چیزوں کو خفیہ رکھا کر یک طرفہ ٹرائل نہ چلایا جائے. میں بے گناہ ہوں, مجھے سزا دینا چاہتے ہیں, ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے. یہ شاہ محمود قریشی کے الفاظ تھے. اور پھر سائفر کی سماعت آج کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اب یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. پھر خبریں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ سائفر جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہوئی, لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہوئی, اور یہ متضاد خبریں ہیں جو باہر جو ہیں پھیلائی جا رہی ہیں. اب رائے صاحب, اس کے اندر جو متضاد خبروں کا جو حال احوال ہے, اس کے اندر کچھ لوگوں نے ٹویٹس بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء یہ کہتے رہے کہ دستخط نہیں ہوئے. اب رائے صاحب, جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر جائے گا. اب دستخط کرنے یا نہ کرنے یہ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہوگا. رائے صاحب, کیسے اب آپ اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ سائفر سے خان صاحب نکلیں گے تو کہاں ٹکیں گے؟ اور پھر اگر اس کیس سے بھی نکل گئے تو توشہ خانہ نہیں ہوگا تو 9 مئی ہوگی, 9 مئی نہیں ہوگی تو پھر 8 جنوری سے پہلے ایک فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے گا. یور ٹیک آن دس. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. پہلے اس فیصلے کے متعلق بات کرتے ہیں جو کہ براہ راست عمران خان صاحب سے بھی جڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جیل کے اندر کیا ناقابل یقین واقعہ پیش آیا جسے پاکستانی میڈیا نے یا تو نشر نہیں کیا, یا اگر 1-2 چینلز نے نشر کیا بھی ہے تو اسے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا. وہ واقعہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن پہلے لاہور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے متعلق, چیف الیکشن کمشنر کے متعلق, جو کہ اس وقت مریم نواز کی اور پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر عمران خان صاحب سے ان کا جو انتخابی نشان ہے بلہ, اس کو چھیننے کی ایک گھناؤنی سازش بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے حق میں اگلے الیکشن کو رگ کر کے نواز شریف کو دوبارہ سے مسلط کرنے کا ایک گھناؤنا پلان بھی بنائے ہوئے ہیں. لیکن اب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ایک پلان فی الحال وقتی طور پر روک دیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کیا تھا. اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اگلے الیکشن کے لیے جو آپ کی ایگزیکٹو ہے اس کی خدمات لی جائیں گی. یعنی آپ کے الیکشن کا انعقاد ایگزیکٹو کے ذریعے کروایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور اسی طرح شہری اور جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کے افسران کے متعلق یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن یہ کروائیں گے. اور اس وقت پورے ملک کے اندر جتنے بھی اضلاع ہیں, جتنے بھی شہر ہیں, ان کی جو انتظامیہ ہے ان کے متعلق ہم سب کو پتہ ہے کہ اے سی سے لے کر ڈی سی, چیف کمشنرز تک, اور اسی طرح آئی جی صاحبان, اگر آپ صوبوں کی بات کریں تو اس وقت ان کے متعلق یہی تاثر ہے کہ یہ پوری ریاستی مشینری عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہی ہے. اس لیے اسی ریاستی مشینری کے ذریعے اگلے الیکشن کا انعقاد کروانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. جسٹس باقر نجفی نے فی الحال اس پر عمل درآمد روک دیا ہے. الیکشن کمیشن کا جو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن تھا اس کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ اب چیف جسٹس کے پاس بھیجا گیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ایک لارجر بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا. ابھی فی الحال آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بہتر فیصلہ آیا ہے, لیکن آگے چل کر اس فیصلے کا اثر وہی ہو سکتا ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 2 ججز کے فیصلے کا ہوا جنہوں نے سائفر کے جیل ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے کر آگے آنے والے تمام کیسز کا جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دیا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی اندھیر نگری اس وقت سائفر ٹرائل کے علاوہ جو نام نہاد توشہ خانہ کیس ہے, القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس میں بھی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی توہین, جو نام نہاد توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس ہے, اس میں بھی ایک جعلی ٹرائل جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے. لیکن ہاشمی صاحب, یہاں پر جیل کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ ناقابل یقین واقعہ ہوا ہے جس کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن آئی ایس آئی, جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے اہم حلقے, طاقتور حلقے,
ان سے جڑے ہوئے ایک کردار، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان حلقوں سے جڑے ہوئے کردار ہیں، انہوں نے نواز شریف کی لندن واپسی کے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، اور ان کی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے۔ یہ ایسے کردار ہیں جن کے متعلق ایک ایسا تاثر ہے کہ یہ فوج کی ایک جو حساس ایجنسی ہے ان کے دفتر میں بھی اکثر پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق اس وقت یہ تاثر ہے کہ یہ GHQ کے بہت قریب ہیں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ GHQ سے جس قسم کے احکامات آتے ہیں اس طرح کے بیانات یہ آگے ٹی وی چینلز پر یا اخبارات میں یا مختلف پریس کانفرنسز میں اسی موقف کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں یہی کریکٹر یعنی فیصل واؤڈا، انہوں نے نواز شریف کی واپسی کی خبر دے دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اور ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کی جیت کی خبر بھی دے دی۔ یعنی GHQ کی قریبی شخصیت نے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جیت کا اعتراف بھی کر لیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان صاحب جیتیں گے، کیونکہ فیصل واؤڈا نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس وقت نواز شریف کے لیے پورا سیاسی میدان خالی کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے لیے پورا سیاسی میدان خالی ہے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف اس دوڑ میں اکیلے دوڑیں گے، اس کے باوجود وہ چوتھے نمبر پر آئیں گے۔ اب ہاشمی صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جب چوتھے نمبر پر آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ JUI تو نون لیگ سے کوئی زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر سکتی، پیپلز پارٹی تو نون لیگ سے بھی زیادہ پیٹی ہوئی جماعت ہے جو کہ اندرون سندھ تک محدود ہے، وہ کوئی نون لیگ سے زیادہ نشستیں حاصل تو نہیں کر سکتی۔ تو پھر کون سی جماعت ہے جو کہ نون لیگ سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی؟ آبویسلی وہ تحریک انصاف ہے، کیونکہ اس وقت تمام سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی پاپولیرٹی 76 سے 80% پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن اب اس کے اندر ایک اور اہم بات جو فیصل واؤڈا نے کی، اس کے اندر بھی ایک ٹوسٹ ہے، کیونکہ فیصل واؤڈا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سزا جن 2 ججز نے ختم کی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 2 ججز نے ختم کی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 رکنی بینچ بیٹھ جائے اور نواز شریف کی سزا بحال ہو جائے۔ انہوں نے یہ تاثر دے دیا، یہ راز کھول دیا کہ نواز شریف کی بریت جو ہے وہ جن 2 جج صاحبان نے بریت کی وہ بھی کسی کی وجہ سے ہوئی، یعنی پاکستان کے اہم حلقوں کی وجہ سے ہوئی، اور اگر نواز شریف پاکستان کے اہم حلقے موجودہ حلقے ہوں یا اس سے پہلے کے حلقے ہوں، یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس سے پہلے کے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے متعلق بات کریں گے تو پھر یہ نواز شریف کے کیسز کھل جائیں گے۔ نواز شریف کو جو جعلی طریقے سے بریت ملی ہے یہ بریت ختم ہو جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے کہ نواز شریف کے کیسز میں ناقابل تردید شواہد موجود تھے، اور اس سے پہلے جو عدالتوں نے فیصلے دیے وہ درست فیصلے تھے۔ اب نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، یعنی نواز شریف کو GHQ نے اپنے ایک میسنجر کے ذریعے یہ باور کروایا ہے کہ نواز شریف آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ ایک مجرم ہیں، آپ ایک اشتہاری ہیں، آپ ایک بھگوڑے ہیں۔ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں آپ کو جو ریلیف ملا ہے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، اور اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ نام نہاد جعلی بیانیات چلانے کی کوشش کریں گے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ جن کیسز میں آپ کی جعلی بریت ہوئی ہے انہی کیسز میں دوبارہ سے آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیں کہ عدالت جو لگی سائفر حق کے حوالے سے، سائفر کیس کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر، یہاں پر کیا اندھیر نگری ہوئی اور کس قسم کی خبر آئی جسے پاکستانی میڈیا نے جان بوجھ کر سنسر کر دیا۔ عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بھی ایسی خبر جس سے عمران خان صاحب کے موقف کو مزید تقویت ملتی ہو، وہ خبر آپ کو پاکستان کے مین سٹریم چینلز پر نہیں ملتی۔ یہ خبر آپ کو یا تو عمران خان صاحب کے وکلاء سے ملتی ہے، یا پھر اب جو کچھ صحافی جا رہے ہیں جیل کے اندر جن کو ایکسیس دی گئی ہے ان کے ذریعے یہ خبر باہر آتی ہے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو نام نہاد زبردستی فرد جرم عائد کی گئی عمران خان صاحب پر اور شاہ محمود قریشی پر، جس میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی
इनडायरेक्टली ललकारा, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फरमाया था, अपने फैसले के अंदर ये लिख दिया था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर केस है इसमें उम्र कैद और सजाए मौत हो सकती है। यानी ट्रायल कोर्ट को ये सजेस्ट कर दिया था कि आपने सजाए मौत या उम्र कैद की जानिब जाना है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक तो ये कह दिया कि मैं सजाए मौत से नहीं डरता, और मेरे ऊपर अगर आप ये जाली फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं तो इसके अंदर मेरा एक जुर्म ये भी लिख लें कि मैंने जनाब बाजवा को और उस अमरीकी सफारतकार का पर्दा चाक किया जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ साजिश की। जनाब बाजवा को जेल के अंदर होना चाहिए था, उल्टा जिसके ख़िलाफ़ साजिश हुई उसे जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और इंकशाफ ये हुआ कि जिस वक्त ये नाम नहाद फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिसके मुतल्लिक मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ के कुछ वकला से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से ना किसी पेपर पर साइन करवाए गए, ना इमरान खान साहब से किसी पेपर पर जो एक अंगूठे का निशान लिया जाता है, ना इमरान खान साहब का किसी पेपर पर अंगूठे का निशान है। और जाहिर है कि ये अगर इमरान खान साहब ने सिग्नेचर किए हों, इमरान खान साहब ने अंगूठे का निशान लगाया हो, तो ये तो अदालत में पेश कर सकते हैं इमरान खान साहब के मुखालिफ जो प्रोसिक्यूटर हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब के वकला ने बताया कि ये ना तो कोई अंगूठे का निशान लगवाया गया, ना इमरान खान साहब से दस्तखत करवाए गए। जज साहब ने ज़बरदस्ती इमरान खान साहब पर एक फ़र्द जुर्म आयद करवा के इसकी खबर भी लॉन्च करवा दी गई मीडिया पर। हालांकि ये फ़र्द जुर्म कम से कम 13 दिसंबर का जो दिन है, इस दिन में ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। उसके बाद एक और जो पीटीआई के और इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि असल में तो अडियाला जेल में जज अबुल हसनात साहब की जो अदालत है, जहां इमरान खान साहब को लोहे के पिंजरे में कैद करके पेश भी किया जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक फेल्ड स्टेट है, एक नाकाम तरीन रियासत है। तो अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि जज साहब जो है वो उस तरीके से चलते हैं जिस तरह से प्रोसिक्यूटर जो है उनको चलाते हैं। पूरी अदालत को कंडक्ट जो है वो प्रोसिक्यूटर करते हैं। जो प्रोसिक्यूटर जिस किस्म की सजेशन जज साहब को देते हैं, जज साहब उसी किस्म के रिमार्क्स देते हैं और उसके बाद जज साहब जो हैं उसी किस्म का फैसला भी दे देते हैं। तो इस वजह से ये मुन्ना भाई MBBS की जो अदालत लगी हुई है, ये पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से ऐसी मुन्ना भाई MBBS जैसी अदालतें लगती हैं। जाली केस, जाली ट्रायल, जाली तरीके से इमरान खान साहब को सज़ा सुनाना। और इसके ऊपर मैं एतजाज़ अहसन साहब को सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान साहब की ज़मानत का केस मेरिट पर सुने तो ये 10 मिनट का केस भी नहीं है, साइफर केस, और 10 मिनट के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए। यहाँ एक और ख़बर भी जो कि ऐसे सहाफ़ियों के हवाले से जो इमरान खान साहब की ये जो समात है यानी जेल के अंदर इसको कवर कर रहे हैं, अब उनके मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर आई है। क्योंकि जब ये सहाफ़ी जाते हैं इमरान खान साहब से बातचीत का अगर मौका मिल जाए, जैसे पहली समात में मिला था, तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो मज़ीद तेज़ी से जंगल में आग की तरह फैलता है। तो अब ये पता चला है कि इन सहाफ़ियों के ऊपर भी दबाव डालना शुरू कर दिया गया है या दबाव डलवाना शुरू कर दिया गया है। सिर्फ एक चैनल के सहाफ़ी नहीं बल्कि अब कई चैनल्स के सहाफ़ियों को उनकी इंतज़ामिया की जानिब से, आप ये कह लें कि उनकी इंतज़ामिया की जानिब से या किसी और इंतज़ामिया की जानिब से दबाव का सामना है कि ये इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो आप बाहर आकर बताते हैं कि इमरान खान बड़े हशाश बशाश थे, इमरान खान का हौसला बुलंद था, इमरान खान साहब मुकम्मल फिट थे, इमरान खान साहब ने जज के सामने ये कहा कि मैं सजाए मौत से नहीं डरता, तो इस किस्म की रिपोर्टिंग आप ना किया करें। और जाहिर है कि बिटवीन द लाइंस मैसेज यही होता है कि अगर आप इस किस्म की रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके लिए नताइज अच्छे नहीं होंगे। इससे पहले एक जो रिपोर्टर हैं वो अपनी जॉब खो चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कह दिया था कि इमरान खान साहब का अदालत के अंदर मोरल जो है ये बहुत बुलंद है। तो इस किस्म की अंधेर नगरी का इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को सामना है।
اچھا راج صاحب، یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم جو چیز رہی وہ جسٹس طارق صاحب نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جواد خواجہ صاحب کے بینچ کے سربراہ جسٹس طارق سردار پر جو اعتراض رکھا تھا، اس پر انہوں نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ اب کھوسا صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا، چونکہ اعتراض حسن یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس پر بحث ہوگی، جو اعتراض اٹھایا گیا تو اس پر جسٹس طارق نے یہ کہا کہ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے آپ؟ جسٹس طارق کا یہ وکلا سے مطالبہ تھا اور اعتراض ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات جو بڑھتی ہے۔ لیکن میں خیر پاکستان کی عدالتیں اس وقت کینگرو کورٹس کا ایک منظر پیش کر رہی ہیں، اس سے ایک سٹیپ رائے صاحب ہم آگے جائیں گے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا آپ کا نااہلی کا، اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اس نے سماعت مقرر کر دی ہے، اور اب تا حیات نااہلی کے متعلق جتنی بھی درخواستیں ہیں ایک ساتھ سننے کا یہ فیصلہ کیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سنی جائیں گی، اور تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے یہ میر بادشاہ کیسرانی کیس کے اندر، جس میں کہا گیا کہ نااہلی کی مدت کے سوال والے تمام کیسز جنوری 2024 کے آغاز پر ایک ساتھ مقرر کیے جائیں۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 11 دسمبر کو تاحیات نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی۔ 2008 کے عام انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت گریجویشن تھی، کچھ امیدواروں نے جعلی ڈگریاں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مسئلہ اس میں پتہ کیا ہے، یہ ایک راستہ تھا جس کے تحت، چونکہ ڈائریکٹلی مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری فیلنگ نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہر بندے کی ہے، کہ یہ ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے کیس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ایک راستہ بنایا گیا، اور اب نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر نواز شریف کے کیس کی سماعت بھی ہو گئی۔ رائے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے کردار کو، سپریم کورٹ کے کردار کو، اور اب جو کچھ اس عدالت کے ذریعے ہونے جا رہا ہے؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ ایک تو میں نے ہیڈ لائن پڑھی پاکستان کے تمام اخبارات میں، اور پاکستان کے تمام نیوز چینلز کی بھی یہ ہیڈ لائن تھی کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں جو ایک نریندر مودی نے غیر قانونی اقدام اٹھایا تھا، اس کو انڈورس کر کے ایک سیاہ ترین فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کا یعنی بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمیشہ ایک سیاہ فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ بالکل درست بات ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک سیاہ فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن پہلے پاکستانی چینلز کو، پاکستانی اخبارات کو یہ تو دیکھ لیں کہ پاکستانی سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے، پاکستانی عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ صدر صاحب کا بھی میں نے بیان دیکھا، ظاہر ہے کہ ان کو بھی یہ بیان دینا تھا صدر کے طور پر۔ ہر پاکستانی بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سیاہ فیصلہ سمجھتا ہے، تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے سیاہ فیصلہ سمجھتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ مکمل طور پر خاموش ہے، پاکستان کے اندر جس طرح سے تحریک انصاف کے ورکرز کنونشنز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح سے تحریک انصاف کی خواتین کو ایک مرتبہ نہیں 11 مرتبہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں رہائی کے باوجود 11 مرتبہ دوبارہ اغوا کیا گیا، تو پاکستانی سپریم کورٹ کے جو فیصلے خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد آ رہے ہیں، ان فیصلوں کو بھی تاریخ کے سیاہ ترین فیصلوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کدھر کھڑی ہے اور پاکستانی سپریم کورٹ کا کردار کیا ہے۔ اب آ جائیں کہ نواز شریف کے معاملے پر جو ان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ جو میں سیاہ فیصلے کی بات کر رہا ہوں وہ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اگر ان کے یہ جو غیر آئینی یا غیر قانونی جن کے متعلق تاثر ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے اوپر ان کا کوئی نوٹس انہوں نے نہیں لیا، تو ان پر جب تنقید ہوئی تو اس وجہ سے انہوں نے نواز شریف کی نااہلی کا کیس براہ راست ٹیک اپ نہیں کیا، ورنہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا بس چلتا تو نواز شریف کو فون کرتے، یہ کہتے میلارڈ آپ کا کیس میں ٹیک اپ کر رہا ہوں اور آپ فکر نہ کریں، آپ کی نااہلی میں ختم کر رہا ہوں،
5 سال تک محدود کر دوں گا. کوئی آپ کو کسی قسم کے عدالتی کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ نے آپ کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر قرار دیا تھا، اور میری عدالت، میرے ججز، ہم آپ جیسے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اپنے متعلق تو شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں تو پہلے ہی پی ڈی ایم کا ایک حمایتی ہوں، اور میں نے پارلیمنٹ میں جا کر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر پی ڈی ایم کے حق میں ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نواز شریف کی نااہلی کے متعلق تو ایک از خود نوٹس جو ہے وہ لے کر فکس کر سکتے ہیں انڈائریکٹلی. بھٹو صاحب کے عدالتی قتل پر، جو کہ آج سے 46 سال پہلے کی بات ہے، اس کے اوپر تو ایک نوٹس لے کر 45-46 سال پرانی بات، اس کے اوپر نوٹس لے کر عدالت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لائیو نشریات دکھائی جائیں. لیکن اس وقت ان کے اپنے دور میں جو ظلمت کی ایسی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں جن کی پاکستان کے اندر اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اس پر چیف جسٹس صاحب مکمل خاموش، مکمل طور پر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں. اور اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک طرف تو جسٹس طارق، جنہوں نے اس بینچ کی سربراہی کی جس نے سیولینز کا ملٹری کورٹس کے اندر کورٹ مارشل کے حوالے سے جو پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اس کو معطل کر دیا. اس کے باوجود کہ سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جسٹس طارق اپنا مائنڈ پہلے ظاہر کر چکے ہیں تو وہ اس کیس میں نہیں بیٹھ سکتے. اگر جسٹس طارق کو اس کیس میں بٹھایا گیا تھا تو پھر تو جسٹس عائشہ کو بھی اس کیس میں بٹھانا چاہیے تھا، پھر جسٹس منیب اختر کو بھی بٹھانا چاہیے تھا، پھر جسٹس اعجاز الحسن کو بھی بٹھانا چاہیے تھا. تو پھر جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اختر، ان کو اس کیس میں کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ کیا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اپنے 7 ماہ ختم ہونے کے بعد کسی اس قسم کے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایکسٹینشن ایسی دے دی جائے گی جو کہ لامحدود مدت تک ہوگی؟ پاکستان کے آئین میں تو اس قسم کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید ان کو یا تو ریٹائرمنٹ کے بعد کے متعلق کچھ اس قسم کی آفر کر دی گئی ہے مبینہ طور پر، ورنہ اتنی بڑی اندھیر نگریاں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، اس پر جسٹس فائز عیسیٰ کا خاموش رہنا ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ الفاظ بولے، انہوں نے کہا کہ شریف خاندان جو آپ کے سٹنگ ججز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے خرید لیتا ہے، اس طرح سے ان پر انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو ہم اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیں گے، اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیں گے. آپ ذرا فکرہ ہمارے ویورز بھی غور سے سنیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیں گے، فائز کر دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ مراد بھی دیں گے. اور اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایوب خان کا دور تھا ایک طویل، وہ بھی ختم ہو گیا، ضیاء الحق کا دور ختم ہو گیا، نواز شریف کے تمام ادوار ختم ہو گئے، آصف علی زرداری کا دور ختم ہو گیا، سابق صدر پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا، جناب باجوہ کا 6 سال کا دور ختم ہو گیا، تو عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا دور تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہمیشہ تو جج نہیں رہیں گے، ہمیشہ تو چیف جسٹس نہیں رہیں گے. تو پھر ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد کرے گی، اور یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، صرف 7 مہینے. 7 مہینے کے بعد، پہلے تو تاریخ بہت عرصے کے بعد فیصلہ سناتی تھی، اب تو سوشل میڈیا خود ایک تاریخ بن گیا ہے. تو سوشل میڈیا بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جس طرح سے ہانٹ کرے گا، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے سربراہ کے طور پر انہیں پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا آئینی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ان کا تدارک کیسے کرنا چاہیے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، لیکن اس وقت ان کے اس فکرے کا پورے پاکستان میں مذاق بنا ہوا ہے. عمران خان صاحب تو خیر جیل میں، اب ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، عدالتیں اپنا رنگ جو دکھا رہی ہیں راج صاحب، لیکن یہ جو انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. آج پہلی دفعہ 2 جنرلز کا نام دوبارہ سے، جنرل فیض کا اور جنرل باجوہ کا، اور پھر تیسرے جنرل رحیل کا نام بھی لیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جعلی مقدمات سے بری کیا. اب یہ بھی خیر ایک جعلی بیان ہے، یعنی جعلی مقدمات کے اوپر
ایک جعلی سچے مقدمات پر ایک جعلی بیان. ان مقدمات میں جان نہیں تھی. ان کو کھوکھلا پن ہائی کورٹ میں ثابت ہوا. جب ان کو پاناما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ نکال لیا. مجھے سزا دینا چاہتے تھے, کرسی سے اتارنا چاہتے تھے, اور پاناما اس کی اجازت نہیں دیتا. سسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے ریمارکس دیے گئے. کیا ججز کو ایسے ریمارکس زیب دیتے تھے کہ کسی کو سسیلین مافیا کہیں؟ ہم نے لندن سے درخواست کی کہ ہم عدالت میں پیش ہونے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے آنے پر سزا دی جائے, لیکن انہوں نے پہلے سے ہی سزا سنا دی. فیصلہ کیا کہ سزا سننے کے بعد پاکستان جائیں گے, عدالتوں کا سامنا کریں گے. میرے خلاف ایسا فیصلہ سنایا گیا جو دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا. پھر میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا, لیکن سزا پاکستان کو ملی. نواز شریف نے مزید یہ کہا کہ اپنی اہلیہ سے بات کرنے کے لیے میں نے کئی بار التجا کی, لیکن میری نہیں بات کرائی گئی. یہ ایسے زخم ہیں جو کبھی نہیں بھر سکتے. میرے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے ایک جج کمیونٹی جج لگایا گیا, اور پھر انہوں نے اور باتیں میں کی. رائے صاحب, میں میرا ہمارا ہمارے ساتھ دشمنی پہلے حساب ہوگا, پھر ہم پاکستان کی سوچیں گے. مجھے تو اس بیان سے زیادہ اور اس بیان سے جو پیغام مل رہا ہے پاکستان کی عوام کو, میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. جی دیکھیں ہاشمی صاحب, اس کے اندر بھی ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے. یہ اصل میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو بھیانک ایڈونچر وہ کر رہے ہیں, یہ اس میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کیونکہ جناب باجوہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے نواز شریف کو واپس لے کے آئے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے. جناب باجوہ نے ایک ڈیل کے تحت شہباز شریف کو مسلط کیا. یہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً پتہ ہوگا. سب سے زیادہ تو انہی کو پتہ ہوگا, سب سے زیادہ معلومات انہی کے پاس ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود نواز شریف جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اب جناب باجوہ کو استعمال کر رہے ہیں. جناب باجوہ کے خلاف ایک نام نہاد تنقید کر کے کچھ ووٹ وہ بٹورنا چاہتے ہیں. جناب فیض حمید کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, اور جنرل راحیل شریف کے متعلق جس قسم کے اب انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے ہیں, یہ ایک سبق ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جب ان کا دور ختم ہو جائے گا تو آپ نواز شریف پر جتنے مرضی احسانات کر لیں, آپ نے ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے تھے, یہ کبھی بھی نہ ان کو ایکنالج کریں گے, جس سے ایک طرح سے کسی بھی طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز شریف نے یا نواز شریف نے اس کا کریڈٹ کبھی بھی فوج کو دینے کی کوشش نہیں کی. تو یہ اسی طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ فوجی قیادت کے خلاف بھی جیسے ہی ان کے ٹینیور ختم ہوں گے, یہ اسی طرح ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے. جنرل راحیل شریف کا دور جب تک ختم نہیں ہوا تھا, یہ جنرل راحیل شریف کے گن گاتے تھے. جنرل راحیل شریف کا دور ختم ہوا تو ان کے خلاف انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے. جناب باجوہ کے دور میں ظاہر ہے کہ خود نواز شریف نے ان کو اپائنٹ کیا تھا, اور جس وقت ان کو اپائنٹ کیا گیا تو وہ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر تھے. اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کو جب اپائنٹ کیا گیا آرمی چیف, وہ بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر تھے, اور دونوں ہی کوئی سب سے سینئر جنرل نہیں تھے جب ان کو آرمی چیف اپائنٹ کیا گیا تھا. یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے, لیکن ان کے مقاصد یہ تھے کہ ڈو مور, اتنا کچھ ہمارے لیے کریں کہ جو کسی بھی آرمی چیف کے لیے ایک خاص حد سے آگے جانا, آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اب یہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ دیکھیں گے, کیونکہ نواز شریف کو یہ پتہ ہے کہ جب تک تحریک انصاف کو کالعدم نہیں کیا جاتا تب تک وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تحریک انصاف اگر الیکشن میں چلی گئی تو ہر صورت میں تحریک انصاف ہی الیکشن جیتے گی. اس لیے یہ ڈو مور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں, اور اس طرح کے نام نہاد بیانات دے کر, یعنی جناب باجوہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر یہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر انہوں نے جناب باجوہ کا احتساب کرنا ہوتا تو انہیں کس نے روکا تھا؟ شہباز شریف کی حکومت 16 ماہ رہی, جناب باجوہ کا احتساب کر لیتے. کیوں نہیں کیا جناب باجوہ کا احتساب؟ ابھی دوبارہ ان کی حکومت آئے گی تو جناب باجوہ کا تو یہ احتساب نہیں کریں گے, لیکن آپ یہ لکھوا لیں کہ یہ موجودہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان سے ضرور لڑیں گے. ان کے سامنے پھر اپنے سیاسی مقاصد اور ڈو مور کا مطالبہ رکھیں گے, اور ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی. اس لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی معیشت, ریاست پاکستان, پاکستانی عوام اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہ پورا جو کھیل ہے سجا سجایا, یہ نواز شریف کے حوالے نہ کیا جائے, ورنہ یہ نواز شریف تو شاید یہ الیکشن جیت جائیں, رگڈ الیکشن,
لیکن ریاست ہار جائے گی۔